ہیلو فرینڈس، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ آج جو میں لا سے ریلیٹڈ نیا ٹاپک لے کے آئی ہوں وہ ہے کیا تنسیخ نکاح کی ڈگری خلاف شریعت ہے کہ نہیں۔ اس کو ہم دوسرے طور پر خلا بھی کہتے ہیں، جس کو عورتیں عدالت کے تھرو حاصل کرتی ہیں اور اپنا تعلق ایک مرد سے ختم کرنے کے لیے وہ ڈگری حاصل کرتی ہیں، جس کو ہم تنسیخ نکاح یا بربنائے خلا کہتے ہیں۔ آج جو میں موضوع بحث میں میرا یہی ہے۔ بعض اوقات مجھے کمرشلس میں یا یوٹیوب میں یا جو میرے ذاتی نمبر پہ کالز آتی ہیں اس میں لیڈیز یہی پوچھتی ہیں کہ ہم نے قانون عدالت کے تھرو تنسیخ بربنائے خلا لے رکھی ہے، کیا وہ قانون کے مطابق صحیح ہے یا نہیں۔ تو اس میں کیونکہ بعض لوگوں نے ہم کہتے ہیں کہ جو طلاق کا حق صرف شوہر کو حاصل ہے، جو ڈگری آپ نے حاصل کر سکی ہے وہ کیونکہ عدالت شوہر نے آپ کو طلاق نہیں دی اس لیے یہ طلاق آپ کی نہیں ہوئی۔ اسی طرح وہ کچھ انہوں نے علماء وغیرہ سے کہا کہ انہوں نے کچھ علماء وغیرہ سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات سچ ہے کہ آپ نے تو عدالت کے تھرو ڈگری حاصل کی ہے مگر آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق نہیں دی، جس کی وجہ سے اگر آپ ایسا شادی دوسری کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے زنا کے معاملات میں شمار ہوگا۔ اب میں آپ کو اس میں زیادہ بریف نہیں ہے، مجھے لا پوائنٹ سے زیادہ بریفلی جو ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتی، مگر قانون کا جو بھی ہے رائٹ وہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی، کیونکہ ایک مجھے قانون کے دان ہوں اور مجھے قانون کے بارے میں زیادہ تو نہیں مگر تھوڑا بہت جو ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم ہے۔ عورت تو ویسے 4 وجوہات کی بنا پر عدالت سے تنسیخ لے سکتی ہے۔ پر نمبر 1 کچھ کہ وہ اس کا شوہر اس کو مارتا پیٹا ہے، یا اس کا شوہر اس کو گالیاں وغیرہ دیتا ہے، یا اس کا شوہر اس کو جو اس کی اسلامی رسومات ہے وہ ادا نہیں کرنے دیتا، یا اس کے اوپر خاتون پر اس پر الزام لگاتا ہے کہ وہ غلط ہے، اور اس طرح کر کے، یا پھر یہ کہ وہ اور مرد جو ہے جو 7 سال کی قید کاٹ کے آیا ہے یا اس بندے کا 4 سال سے پتہ نہیں چل رہا، تو اس بنا پر وہ تنسیخ بربنائے خلا دائر کرتی ہے کہ یہ وجوہات کی بنا پر وہ بربنائے خلا لینا چاہتی ہے۔ لیکن جو ایک کیس جو ہمارے سامنے آیا اس میں ایک عورت نے اس پہ اپنے شوہر پہ الزام لگایا کہ وہ اس کے اوپر اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اس نے کہا کہ شوہر میں پھر ظاہر بتایا گیا کہ شوہر میں کوئی خامی نہیں ہے، نہ اس نے اسے اچھے سے مرد دیکھا ہے، نہ اس کے کوئی کبھی آئی ہے، نہ اس نے کوئی دوسری شادی کر رکھی ہے۔ جب عدالت نے ساری باتیں سنی اور یہ ثابت ہو گیا واقعی یہ بات سچ ہے کہ شوہر نے اسے کسی بات سے تنگ نہیں رکھا، تو اس نے یہ ڈگری بھی مجھ کو منسوخ کر دی اور اسے طلاق کا ڈگری جاری نہیں کی۔ پھر وہ ایون یہ کیس چلا گیا سپریم کورٹ تک۔ سپریم کورٹ کے نظام میں جب عدالتوں نے یہ بڑے ججز ہوتے ہیں، ان کی جسٹس ہوتے ہیں، ان کی تعلیم اور اسلامی نظریاتی کونسل میں ان کے کیسز اور وہ ان کے جو اسلامی شریعت سے قانون کے مطابق زیادہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب اسے پوچھا گیا تو اس عورت نے کہا کہ بس میں ٹھیک ہے جو بھی ہے میں اس بندے کے ساتھ بسنا نہیں چاہتی، تو اسی وقت پھر انہوں نے اس کی طلاق کی ڈگری کو اس کو طلاق کی ڈگری دے دی، کیونکہ وہ کسی صورت میں اس کے ساتھ بسنا نہیں چاہتی۔ تو کیا عدالت اس کے بعد پھر یہ ایک قانون بھی پاس ہوا جس میں یہ بتایا گیا کہ جو ہمارا فیملی لاز آرڈیننس ہے دفعہ 10 کے تحت اس میں قوانین میں ترمیم بھی کی، جس میں عورت کو طلاق کا حق دیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر عورت یہ طلاق کا جو ترمیم ہوئی تو یہ صرف پنجاب میں امینڈمنٹ میں ہوئی، باقی دوسرے صوبوں میں یہ اگر عورت طلاق لیتی ہے تو وہ
وہ اس کو طلاق کا حق تجویز نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر اس میں اگر عورت نے اس سے کچھ لیا ہوا ہے تو وہ اس کو آدھا جو ہے وہ دے گی۔ اسی طرح ایک دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مؤجر ہوتا ہے جس میں عورت اس کو بندے کو اگر اس نے لیا ہوا ہے حق میں مؤجر تو وہ اس کو آدھا دے گی، اگر اس نے حق میں مؤجر ہے تو اس میں بھی اس کو 1/4 عورت کو واپس کرنا پڑے گا کہ وہ بسنا نہیں چاہتی۔ اسی طرح احادیث میں بھی آیا ہے کہ کتنی احادیث میں ہے، سورہ بقرہ کی حدیث میں ہے کہ تم اپنی عورتوں کو اپنی ذاتی ملکیت نہ سمجھو، کہ اس کے پاس اوپر جو مرضی اس کے ظلم ستم کرو اور اسے طلاق بھی نہ دو۔ اسی طرح میں ایک آپ کو احادیث کا بھی حوالہ دوں گی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت تشریف لائی جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے اور ساتھ نہیں بسنا چاہتی، میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اس سے کوئی گلہ ہے؟ اس نے کہا آپ کو کھانے کو نہیں دیتا؟ اس عورت نے کہا نہیں، مجھے سب کچھ فراہم کرتا ہے۔ یا اس میں گندی عادتیں ہیں؟ اس نے کہا نہیں، اس میں کوئی گندی عادت نہیں ہے۔ تو پھر آپ اس سے طلاق کیوں لینا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ نا آپ جب ایک دن جب یہ اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ سب آدمیوں میں مجھے میرا شوہر ایک تو قد پست اور برا شخص لگا، جس کی وجہ سے میں اسے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو بلایا اور فرمایا کہ یہ آپ کی بیوی آپ سے طلاق لینا چاہتی ہے، تو کیا آپ اس کو طلاق دو گے؟ تو اس کے شوہر نے پھر کہا جی میں اس کو طلاق دے دوں گا، مگر جو میں نے اس کو شادی کے بعد تحفے میں ایک باغ دیا تھا تو اسے کہے کہ مجھے وہ باغ واپس کر دے تو میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ تو اس عورت نے ان کو اس کا جو باغ تحفے میں لیا گیا تھا اس کو واپس کر دیا اور وہ بندے نے اس کو طلاق دے دی۔ اسی طرح بہت سے نظائر جو ہے ہمارے سامنے پیش آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت طلاق لینے کا حق رکھتی ہے تو اس میں یہ دیکھیں کہ آیا کہ مرد اور طلاق عورت کو دے رہا ہے یا عورت مرد سے طلاق لے رہی ہے، اگر اس میں نکاح نامے میں اس کی حق کا جو رائٹ ہے وہ عورت کو تفویض کیا گیا ہے کہ ہاں وہ عورت جب چاہے مرد سے طلاق لے سکتی ہے، یا اسے خرچے سے تنگ کر رکھا گیا ہے یا اس کے اوپر دوسری شادی کا الزام ہے، تو ایسی صورتوں میں عورت طلاق لے سکتی ہے۔ مگر قانون نے جو نئی امینڈمنٹس کیے ہیں اس میں عورت کے زیادہ حقوق اس میں کیے ہیں کہ اگر عورت نہیں بسنا چاہتی تو وہ چاہے تو وہ طلاق لے سکتی ہے۔ مگر یہ جو امینڈمنٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ پنجاب میں ہے، باقی دوسرے صوبوں میں نہیں ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ان کو دوسرے صوبوں میں انہیں عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے، بلکہ صرف پنجاب میں اس میں امینڈمنٹ ہوئی ہے۔ اسی صورت میں اگر وہ عدالت کے تھرو اسی صورت میں وہ عدالت کے تھرو ترسیل بربنائے اور خلا لے سکتی ہے اور عدالت اس کو اس کی ڈگری کی اجازت اس کو ڈگری کر سکتی ہے۔ اسی طرح یہ کہ اگر عورت کسی اس کی برت کی کسی جو اس کی حرکت کی وجہ سے یا کوئی اس کے غلط اس کی پوائنٹ آف ویو سے اسے لگتا ہے کہ اس کا مرد صحیح نہیں ہے اور اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، تو وہ عدالت سے ڈگری حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ وقتاً فوقتاً نئے امینڈمنٹ آ جاتے ہیں جس میں ترمیم کر دی جاتی ہے، اور اسی طرح ہمارا ایک فیملی لا آرڈیننس بنی ہے جس میں عورتوں کے حقوق کو زیادہ سے زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے حقوق کو اچھے طریقے سے استعمال کرے۔ یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ دیکھے کہ میرے مرد میں کوئی خامی ہے یا وہ غلط طریقے سے کوئی ناجائز کام کر رہا ہے یا وہ لاپتہ ہے یا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو وہ اس طریقے سے وہ اپنے شوہر سے طلاق ڈگری حاصل کر سکتی ہے بربنائے طلاق۔ مجھے امید ہے کہ آج کا جو پوائنٹ ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔
इंशाल्लाह अगर आपको किसी भी मसले में कोई मुश्किल हरदम या पेश आती है तो प्लीज़ आप मुझे मेरे इस यूट्यूब पे चैनल पे या मुझे फ़ोन कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में वक्तन फ़क्तन और ला पहुँच के आऊँगी और ला लेके आऊँगी और आपको इसके बारे में बताऊँगी। तब मेरा मतलब ये नहीं कि मेरा मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ला से नहीं जान सकते उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे ला के मुतालिक जो भी पूछना चाहें वो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।